فلک یسبحون، ہر شے اپنے مدار کے اندر اپنی سطح کے اوپر تیرے۔ اسی طریقے سے وقت آئے گا کہ جب کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ بات تھی جو آج ہمیں معلوم ہوئی، جو قرآن 7 آسمانوں کے حوالے سے بار بار کہتا ہے۔ تو جہاں سائنس جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید سے ٹکراتی بھی محسوس ہو، وہاں ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن پر ایمان کو محکم رکھیں گے۔ ہم سمجھیں گے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اس کا مفہوم ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارا ایمان آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ پورا قرآن متشابہات ہو یا محکمات ہو ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور لیکن جہاں جہاں وہ تطبیق ہوتی چلی جا رہی، انسانی علم نے جو بھی آگے ایڈوانس کیا ہے، آگے بڑھا ہے علم، اور واقعہ یہ ہے کہ آدمی کو چکر آتا ہے، کروڑوں میل کا سفر کر کے آپ کا ایک راکٹ جا رہا ہے اور سیکنڈوں کا فرق بھی نہیں پڑتا، کتنی راتیں گزر گئی، کتنے سال گزر گئے، 11 سال کے اندر وہ پہنچا تھا وہاں، جو وہ آخری ہمارا اس جو کنبہ ہے سورج کا، اس کا جو سب سے آؤٹ موسٹ جو ہے اس تک پہنچا ہے 11 برس، وہ سن 77 کا چلا ہوا سن 88 میں پہنچا ہے، لیکن پورا حساب کتاب صحیح جو یہاں پر بیٹھ کر کیلکولیٹ کیا گیا تھا اسی کے مطابق وہ وہاں پہنچا۔ تو یہ انسان کی ترقی جو ہے، یہ یوں سمجھیے کہ اسٹیگرنگ انسان کا چکر آتا ہے کہ کہاں تک انسان پہنچ گیا۔ اب اس علم کو آپ نظر انداز کیے رکھیں، اس سے کوئی گفتگو نہ ہو، وہ بس اور آپ چلتے رہے، وہی پرانے مفسرین نے جو کچھ کہے، وہ پرانے مفسرین وہ خائن نہیں تھے، بددیانت نہیں تھے، لیکن کیا کرتے ان کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہی نہیں، ابھی وہ معلومات کا اتنا لمبا چوڑا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہی نہیں، جو کچھ تھا اسی کے کام کر رہے۔ تو سائنٹیفک معاملات میں یہ سمجھ لیجئے، میری اب تک کی سوچ کا جو حاصل ہے وہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے۔ اول تو میں شدید اختلاف کر رہا ہوں تنزلات کا جو فلسفہ ہے اہل تصوف کے ہاں، وہ تنزلات ذات قرار دیتے ہیں، ذات باری تعالیٰ کے تنزلات ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ۔ ہاں یہ تنزلات کا سلسلہ جو تنزلات ستہ کہا جاتا ہے کہیں کچھ اور، لیکن میرے نزدیک یہ تنزلات 3 ہیں، 3 لیولز ہیں اس کے، اور یہ تنزلات جو ہے در حقیقت اللہ کے اس امر کن سے جو شے وجود میں آئی ہے، اولاً وہ ایک خلق نور تھا، وہ بھی ایک شے ہے، ایک خارجی حقیقت رکھنے والی شے ہے، اس مرحلے پر 2 صاحب شعور صاحب تشخص ہستیاں پیدا کی گئی، ارواح انسانیہ اور ملائکہ، اور ان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا قطعاً کوئی چیز توحید کے منافی نہیں ہے اگر یہ بات مانی جائے کہ سب سے پہلے جو پیدا کیا گیا وہ نور محمدی ہے، یعنی روح محمدی۔ نور محمدی در حقیقت روح محمدی کا نام ہے، اس لیے کہ روح جو ہے نوری الاصل ہے، وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ نقطہ نوری یہ جو ہے خاک کے اندر پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارا شعور ہے میں در حقیقت اس روح کی بنیاد پر ہے، اور وہ روح جو ہے نوری الاصل ہے، میری بھی آپ کی بھی، اگرچہ وہ نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا جو معاملہ ہے، ہم ویسے اگر کہیں گے تو کہاں ہم اور کہاں وہ، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا وہ نور جو ہے ہمارے نفس کی ظلمانیت کے اندر گم ہو گیا ہے، اور وہاں وہ جو نور ہے وہ اپنے نفس کے اوپر ایسے غالب ہے کہ حضور نے جیسے کہ فرمایا کہ شیطان تو میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا، جبکہ ہمارا شیطان ہم پر حاوی ہے۔ ہمارا وہ ٹمٹماتا ہوا چراغ جو ہے کبھی کبھی اس کی کوئی رمق جو ہے وہ کبھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بڑا پیارا جملہ ہے ابن سینا کا، بڑا پیارا جملہ ہے، ظاہر بات ہے فلسفی تھے اور ان کی بہت سی باتوں سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن یہ کہ بہت سی باتیں ان کی بڑی بلند بھی ہیں۔ یہ جملہ نوٹ کرایا تھا ہمیں مولانا منتخب الحق صاحب مرحوم نے، جو ایک مرتبہ ہمارے یہاں محاضرات میں بھی آئے تھے، میرے استاد تھے جب میں ایم اے اسلامیات کر رہا تھا کراچی، تو ان کا جملہ تھا، پورا تو مجھے اب یاد نہیں ہے، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی انوار ربانی سے کوئی حصہ ملے، فجاہد فی خلواتک، تو اپنی خلوتوں میں تنہائیوں میں مجاہدہ کرو، مراقبہ کرو، ارتکاز توجہ کرو، فلعل شعشعۃ تلمع لک، ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایک کرن چمک اٹھے، کبھی اللہ تعالیٰ کی تجلی کا کوئی ایک ہمیں بھی حصہ مل جائے، بڑی ریاضت ہے۔ اور وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ ہر وقت تجلی ہے انوار الہیہ کے ساتھ، یہ دوسری بات ہے، لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے تمام انسان کی ارواح جو ہے نوری نسل ہے، اسی نور سے پیدا ہوئی ہے، لیکن سب سے پہلے نور محمدی یا روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ساتھ ہی ملائکہ ہے۔ پھر یہ تنزل کا دوسرا مرحلہ آ رہا ہے، اب خلق نور میں بڑے بڑے ایکسپلوژن کے ذریعے سے، اور غالباً بگ بینگ جو ہے وہ جو بھی کچھ دیکھا ہے، میں نے کئی مرتبہ بات کہی ہے کہ یہ جدید فلسفی ہو یا جدید سائنسدان ہو،
ان کی جہاں تک ایکویٹی آف آبزرویشن کا تعلق ہے، بڑی ایکیوٹ آبزرویشن ہے، انہوں نے غور بہت کیا ہے، سوچا ہے، تو بہت چیزیں انہوں نے دیکھی، اگرچہ ان کی تعبیر، توجیہ اور ان میں کیا ربط و تعلق ہے اس میں ٹھوکریں کھا گئے۔ فرائڈ کی عظمت کا میں قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے 3 لیول معین کر لیا، آبزرو کیا ہے کہ انسان کے اندر 3 لیولز ہیں۔ ایک سب سے نیچے ہے اڈ اور لیبیڈو، اس کے حیوانی تقاضے، اس سے اوپر ہے اس کا سیلف، خودی، اس سے اوپر ایگو اسے کہتا ہے، اور اس کے اوپر ہے سپر ایگو۔ 3 لیول، میں سمجھتا ہوں یہی 3 لیول ہے جو ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے، نفس، قلب اور روح۔ البتہ یہ کہ اس کی تعبیر کچھ اور ہے، وہ سپر ایگو کو سمجھتا ہے کہ وہ معاشرے کے زیر اثر کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ اثرات ہوتے ہیں جو انسان کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ چیز جو ہے اس کے اوپر سپر ایگو جو ہے اس کی ایگو کے اوپر مسلط رہتی ہے، اسے پریشان کیے رہتی ہے۔ ہمارے نزدیک وہ روح ہے در حقیقت، جس کے اندر ایک جو ارج ہے وہ اللہ کی طرف توجہ کی ارج ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ارج ہے، وہ انسان کو اوپر اٹھانا چاہتی ہے۔ یہ نفس امارہ جو ہے، حیوانی وجود، یہ انسان کو نیچے کھینچ رہا ہے، پستی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، پست خواہشات اور زمینی تمناؤں اور آرزوؤں کے اندر گرفتار رکھتا ہے۔ درمیان میں وہ قلب ہے، اگر اس قلب کے اوپر یہ اڈ یا لیبیڈو جو ہے یہ غالب آ جائے تو انسان نرا حیوان بن کر رہ گیا، اس کا انسان مر گیا۔ اگر روح غالب ہو گئی تو کیا کہنے دیں، پھر یہ ہے وہ شے جو مطلوب ہے، روح غالب رہے تو گویا کہ اب روح مرکب ہے اور یہ نفس جو ہے یہ گھوڑے کے مانند ہے جس پر سواری کر رہا۔ یہ میں نے عظمت صوم میں بھی یہ سارے مضامین بیان کیے ہیں، حقیقت انسان میں بھی۔ بہرحال یہ ہے جنات کے بارے میں جو میرا تصور ہے، اور چونکہ ان میں روح نہیں ہے، میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ رہ گئی تھی، پھر دوبارہ یاد آ گئی۔ میں نے جو 3 لیولز معین کیے، ان میں سے پہلا لیول جو ہے نور، ملائکہ، ارواح، یہ عالم امر ہے، اور 2 لیول نار والا، ناری کروں کا، اور یہ خاک اور زمین کا، اور زمینی حیوانات اور زمینی نباتات، اور انہی میں سے ایک انسان، یہ عالم خلق۔ عالم امر میں ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں، روح کو کوئی وقت درکار نہیں ہے، یہاں سے کروڑوں میل جانے کے لیے کوئی وقت درکار، نہ روح کو نہ فرشتے کو کوئی وقت درکار۔ یہ عالم امر ہے، اس کی شان یہ بیان ہوئی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ واٹ سو ایور۔ اور یہی عالم امر ہے جس میں کہ فرشتے اور روح انسانی کا ایسا ربط ہوتا ہے، فرشتہ وحی لاتا ہے تو روح ہے در حقیقت نبی کی اور رسول کی جو اسے ریسیو کرتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی فضا کے اندر اس وقت جو بھی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے ریڈیو کی، ٹیلی ویژن کی، وہ تو فضا میں موجود ہے، آپ کے پاس بھی تو ایک آلہ ہونا چاہیے جو اسے کیچ کرے۔ آپ کے ریڈیو ہے، ریڈیو ویوز لگے وہ اسے کیچ کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن ہے اس میں وہ میکینزم ہے جو کیچ کر رہا ہے، فضا میں تو ہے۔ تو 2 چیزیں ملتی ہیں، تو ملائکہ کی طرف سے لائے جانے والے پیغامات، ان کو کیچ کرنے والا انسان میں جو حصہ ہے وہ روح ہے، وہ یہ انسان کے جسمانی وجود نہیں ہے، یہ آنکھیں نہیں ہے، یہ کان نہیں ہے، بلکہ براہ راست قلب جو مسکن ہے روح کا، وہ ہے محبت وحی۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے نبی جبریل نے تو اس کو نازل کیا آپ کے قلب پر۔ یہ در حقیقت محبت وحی جو ہے وہ یہ کان نہیں، کان سے نہیں سنتے تھے حضور وحی کی آواز، وہ تو در حقیقت براہ راست بغیر آنکھوں یا کان یا حواس ظاہری کے کوئی وساطت کے براہ راست قلب کے اوپر حضور۔ اور یہی وہ شے ہے جو جنات میں نہیں ہے، لہذا جنات میں کوئی وحی نہیں، جنات میں کوئی نبوت و رسالت نہیں، جنات بھی انسانوں میں جو انبیاء اور رسول آتے رہے انہی کے تابع ہے۔ اس معاملے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا الحمدللہ کہ ہمارا جو ہے سلف سے متفقہ عقیدہ ہے، لیکن یہ کہ اس دور میں مولانا اصلاحی صاحب نے اس باب میں بھی جیسے فقہ کے معاملے میں رجم کے سلسلے میں بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے کی اور اس سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ہے وہ فلسفہ جنات کا۔ اس میں ایک بات کہ جو ان دونوں مقامات کے سمجھنے کے لیے، اور اس سے پہلے بھی قرآن مجید میں بار بار یہ مضمون آیا ہے، اس کے حوالے سے اور جان لیجئے، وحی یا احکام و اوامر خداوندی کا نزول فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ فرشتوں کا جبکہ وہ فرشتے وحی کو لے کر نازل ہوتے ہیں یا احکام خداوندی کو، یہ جو جنات ہیں ان میں سے کچھ اوپر جا کر تلقی کر لیتے ہیں، کچھ شان گن لے لیتے ہیں، فرشتوں کی آپس کی گفتگو سن لیتے ہیں، اس سے جو حقائق اور واقعات انہیں معلوم ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں آ کر جو کاہن قسم کے لوگ یا عامل قسم کے لوگ، کاہن قسم کے لوگ، کہانت کا جو بازار دنیا میں چلتا رہا اور کاروبار ہوتا رہا وہ اس اعتبار سے ہوتا تھا، اور آج دنیا میں جو اسپرچوئلزم کے نام سے ہو رہا ہے، یہ یورپ کے اندر ایک بڑا فلسفہ ہے، بڑا فن ہے۔ وہ آپ کے والد کی روح کو بلوا لیں گے اور وہ والد کی روح آ کے کہے گی بھائی میں تمہارا والد ہوں، وہ یاد کرائے گی
کہ میں دیکھو اس اعتبار سے پہچانو، ہے اس واقعے کو، اس واقعے کو ساری چیزیں وہ بیان کرے گا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد کی یا والدہ کی یا دادا کی یا دادی کی نہیں وقت نکلا۔ یہی شیاطین ہیں در حقیقت کہ جو دھوکہ دے رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں انسانوں کو، اور یورپ کی اسپرچولیزم کا بھی در حقیقت پورا میکینزم انہی جنات کے حوالے۔ فرشتے کبھی اس کاروبار میں ملوث نہیں ہو سکتے، وہ بہت مقدس ان کی ہستی ہے اور وہ اس طرح کے معاملات سے منزہ ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے، لیکن جنات کے اندر یہ سارا دھندا موجود۔ یہ جو خبریں لینے کے لیے دور تک جاتے تھے اور سمائے دنیا تک ان کی رسائی ہے، یہ جو سب سے نیچے آسمان ہے اس طرح یہاں تک یہ پہنچ سکتے ہیں۔ اب اس کی حقیقت ابھی ہم پر منتشر نہیں، میں بھی نہیں جانتا کہ اس سے مراد کیا ہے سمائے دنیا۔ آیا ہم نظام شمسی جہاں ختم ہوتا ہے اسے سمائے دنیا کہیں؟ ہو سکتا ہے ایک توجیہ ہے کہ ایک دنیا کا یہ جو سولر سسٹم ہے اس کا ایک حد آ جائے کہ سولر سسٹم کی شاید وہ سمائے دنیا ہو۔ پھر یہ بے شمار سولر سسٹم جس ایک وہ جو سٹار میں نے کہا ایک ستارے کے گرد جو چکر لگا رہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی جو وسعت ہے وہ دوسرا سما ہو، گیلیکسی جو ہے وہ تیسرا سما ہو، اس سے اوپر جو ہے کوئی اور وسعت، واللہ اعلم، اس میں کوئی توجیہ میں اس وقت نہیں کر سکتا، صرف ایک امکان پیش نظر ہے کہ شاید یہ سولر سسٹم کی جو حدیں ہیں وہ ممکن ہے کہ وہ سمائے دنیا ہو اور وہاں تک ان جنات کی رسائی ہو جائے، اور وہاں سے یہ خبریں لاتے ہیں، اس میں جھوٹی سچی اپنی طرف سے ملاتے ہیں، کچھ نہ کچھ پیش گوئیاں جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے، کاہن نے کہا یہ ہوگا وہ ہو جاتا ہے، اس سے ان کا دھندا چلتا ہے، کاروبار چلتا ہے، اسی سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات اہم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کا بہت اہم تھیم ہے، جب بھی کبھی اللہ کسی نبی یا رسول کو مبعوث فرماتا تھا، کہہ رہا ہوں ہے نہیں، اس لیے کہ سلسلہ بند ہو چکا، میں ہمیشہ اب محتاط ہوتا ہوں کہ اس میں ہے کا لفظ ہی استعمال نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ دروازہ بند ہو چکا۔ جب بھی اللہ کسی نبی یا رسول کو مبعوث فرماتا تھا اور فرشتے وہی لے کر نازل ہوتے تھے، اس زمانے میں آسمانوں پر زبردست پہرے بٹھا دیے جاتے تھے سمائے دنیا کہ کوئی جنات اس کی سان گن نہ لے جائیں۔ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے، اگر کہیں وہ لے اڑے وہاں سے اور آ کر اپنے کسی کاہن کو بتا دیں کہ اب محمد پر یہ وحی آنے والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ پہلے سے بتائے گا کہ دیکھنا کل یہ بیان کریں گے محمد کی یہ وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے، تو سارا کا سارا معاملہ چوک ہو جائے، پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اس نبی یا رسول کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا نزول وحی کے دور میں بہت سخت پہرے بٹھائے جاتے تھے کہ یہ جنات جو ہے کہیں سے سان گن نہ لے لے، بلکہ یہ کہ شہاب ثاقب مارے جاتے تھے ان پر اگر یہ قریب آتے تھے۔ یہ ہے جو قرآن مجید میں بہت جگہوں پر یہ فینومینن جو ہے اس کا ذکر ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی اس کا ذکر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آئے۔ اس وقت جو ہے پہرے بٹھا دیے جاتے تھے، اور یہاں تک اس سورہ مبارکہ کے آخر میں تو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہرے بھیجتا ہے۔ یہ آخری آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کی آخری آیات کے قریب ہے، الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ جب بھی کبھی وہ نبوت کا پیغام یا رسالت کا پیغام جو وہی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو اس کے آگے اس کے پیچھے پہرا لگاتا ہے، پہرے دار بھیجتا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی لے نہ اڑے یا اس میں کوئی اور چیز شامل نہ کروا دے، شیاطین جو ہے، اور اس سے جو ہے اس وحی کی جو سینکٹیٹی ہے وہ مجروح ہے۔ تو یہ بھی ذکر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ باتیں تو ہوئی تمہیدی اور کافی طوالت ان کی آج ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ اب ہم اس کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ترجمے سے پہلے میں عرض کر دوں، روایات میں دو واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جن میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بغیر کچھ جن آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سن گئے، قرآن سنا آپ کی بات۔ ایک تو روایت وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما، یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ظاہر بات ہے بخاری مسلم میں ہے تو کسی اور کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اس لیے کہ حضرت عباس بھی صحابی ہے اور ابن عباس بھی صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ عکاظ کا میلہ جو ہوتا تھا، بازار لگتا تھا، وہاں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں وادی نخلا پر آپ کا پڑا ہوا، رات آپ نے وہاں بسر کی، فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے اپنے ساتھیوں کو اور اس میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، تو وہاں سے جنوں کا گزر ہوا، انہوں نے پورے اطمینان کے ساتھ وہاں قرآن سنا۔ ایک واقعہ تو یہ، اور یہ جہاں تک تعلق ہے اس کے یعنی ثقہ ہونے کا اس روایت کا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ صحیحین کی روایت ہے، اس کے بارے میں شک جو ہے وہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری روایت جس کو کہ زیادہ تفسیری روایات میں اور سیرت کی کتابوں میں زیادہ نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے
کہ حضور جب سن 10 نبوی میں طائف سے واپس آ رہے ہیں، جب مکے میں فیصلہ ہو گیا تھا ابو طالب کے انتقال کے بعد کہ اب محمد کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور طائف گئے تھے، اور طائف میں آپ نے وہاں کے 3 سرداروں سے ملاقاتیں کی۔ بہرحال وہاں سے تو جواب جو ہے کوئی ان کو آپ کو پازیٹیو یا مثبت جواب نہیں ملا، واپس آ رہے تھے، اور سخت ترین دن آپ پر وہ گزرا وہ معلوم ہے، آپ شدید ترین مشقت اور مصیبت آپ جھیل کر واپس آ رہے تھے۔ تو واپسی پر اسی وادی نخلا میں قیام ہوا۔ یہ وادی نخلا طائف اور مکے کے تقریباً درمیان میں ایک وادی ہے۔ آج کل جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کے علم میں ہے کہ 2 راستے ہیں، طریق السیل ہے اور ایک طریق الجبل ہے۔ ایک پہاڑی راستہ بنا ہے، اب جو نئی سڑک بنی ہے اس میں بڑے ایچ پیچ ہے، بہت سے اس کے اندر موڑ ہے، جیسے پہاڑ کا ہوتا ہے، اچانک وہ چڑھائی چڑھتی ہے، تو وہ تو پہاڑی سڑک ہے، جیسے مری آپ جا رہے ہیں اچھی سڑک ہے۔ اور حضور اسی راستے سے گئے تھے طائف جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ دشوار گزار راستہ تھا، اور آپ کیونکہ خفیہ جا رہے تھے، آپ کو اندیشہ تھا کہ اہل مکہ کو اگر معلوم ہو گیا تو پیچھا بھی کریں گے اور شاید قدرت پہنچائیں، لہذا حضور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، صرف 2 اور کوئی ساتھ، اور وہ پہاڑی راستہ آپ نے اختیار کیا تھا جو نہایت دشوار تھا۔ وہ آج بھی آپ جائیں اس طریقے جبل سے تو اندازہ ہوگا کہ جب یہ سڑک نہیں تھی تو یہ راستہ کتنا دشوار۔ دوسرا راستہ طریق السیل کہلاتا ہے۔ وہ طریق السیل جو ہے وہ بہت ہی سمجھیے کہ گریجولی وہ اس کی چڑھائی ہے یا اترائی ہے، مکے سے طائف کی طرف جائیں گے تو چڑھائی ہے، اور طائف سے مکے کی طرف آئیں گے تو اترائی ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کوئی چڑھائی چڑھی ہے، اس قدر وہ گریجول اس کی جو ہے وہ چڑھائی یا اترائی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس راستے میں وہ نخلا کا مقام آتا ہے، وہ وادی نخلا جس میں حضور کا قیام ہوا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں اس پر متفق ہیں کہ جو طائف سے واپسی پر بھی اگر یہ واقعہ ہوا ہے کہ فجر کی نماز میں آپ نے قرآن پڑھا اور جنوں نے سنا تو بھی وہ نخلا کا مقام ہے، اور اگر وہ آپ اس سے پہلے کہیں خود تبلیغ کے لیے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ اور اس میں عکاس کے میلے میں، اس لیے کہ اس کا تو ہمیں روایات سے ثبوت ملتا ہے کہ چونکہ ایک بڑا میلہ لگتا تھا وہاں پر، بازار جیسے ہاٹ ہوتے ہیں ایسٹ پاکستان میں اور مختلف پنجاب میں دیہات میں بھی بازار لگتے ہیں، اور پٹھانوں کے علاقے میں بھی اس طرح کا وہاں ایک میلہ لگتا تھا، بازار بھی میلہ بھی، اس میں کچھ وہ بھی ہوتے تھے، شعر و شاعری کے مقابلے بھی ہوتے تھے، اس میں فنون کے مقابلے بھی، اس میں کشتیاں بھی، اس میں خرید و فروخت بھی، اس میں دلچسپی کا سامان بھی۔ تو حضور وہاں تبلیغ کے لیے گئے ہیں، اس موقع پر بھی جا رہے تھے، تب بھی یہ واقعہ جو ہے یہ وادی نخلا میں ہوا ہے۔ اس میں اب 2 روایات ملتی ہیں۔ سوالات اب یہ پیدا ہوتے ہیں کہ آیا یہ جو سورہ جن میں واقعہ بیان ہوا، سورہ احقاف میں بیان ہوا، آیا یہ 2 واقعے ہیں یا ایک ہے؟ بعض حضرات کی رائے یہ کہ ایک ہی واقعہ ہے جو 2 جگہ بیان ہوا، بعض حضرات کی رائے کہ نہیں یہ 2 واقعے بالکل علیحدہ ہے۔ میری رائے جو ہے جتنا بھی میں نے غور کیا ہے سمجھا ہے اس دوسری رائے کے ساتھ ہے یہ 2 علیحدہ علیحدہ واقعے۔ نمبر 2 کہ پہلا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ جن، اس کا میرا اندازہ ہے کہ یہ سن 4، 5 یا 6 نبوی اس میں ہوا۔ یہ دور وہ تھا جب کہ حضور پر نہایت شدت کے ساتھ سختی ہو رہی، صحابہ پر تو جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، حضرت بلال پر، حضور پر بھی وہ جو نقشہ سورہ معارج کے اندر بھی آیا ہے، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، اس کا جو میں نے آپ کو پوری تفصیل بیان کی تھی کہ وہ جھپٹتے تھے جیسے کہ ہلاک کر دیں گے، مار دیں گے، ٹکا بوٹی کر دیں گے، اور حضرت ابو بکر ایک موقع پر آڑے آئے ہیں تو پھر انہیں مارا ہے، انہیں اتنا مارا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ اب فوت ہو چکے۔ اس قسم کا واقعہ جو ہے اس سورہ مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَعَدُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ حال یہ ہو گیا ہے کہ جب اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو ایسا ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ پل پڑیں گے اس کے اوپر، جب میں غفیر ہجوم کر کے جو ہے اس کے اوپر حملہ کریں۔ تو یہ سورہ معارج کی آیات اور سورہ جن کی یہ آیت جو ہے یہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہے، اور یہ صورتحال میں تفصیل سے سورہ معارج میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہے سن 4 سے سن 6، 7 نبوی، ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، یہ آغاز وحی سے جو سن شمار ہوتے ہیں، یہ اس دور کا واقعہ۔ جبکہ وہ واقعہ جو ہے دوسرا اس کا ذکر سورہ احقاف، وہ سن 10 نبوی کا واقعہ ہے، وہ تو اس کے بارے میں شک ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سفر طائف جو ہے وہ سن 10 نبوی میں۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں گے کہ اس واقعے میں جو جن تھے وہ جن یا تو مشرک تھے یا عیسائی تھے۔ اس واقعے میں جو جن تھے وہ حضرت موسیٰ اور تورات کے ماننے والے، یہ دونوں جو ہے ترجمہ کریں گے تو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اب آئیے ترجمہ کیجئے تیزی کے ساتھ۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری جانب وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ سنا توجہ کے ساتھ جنوں کی ایک جماعت نے،
فقالو، تو انہوں نے کہا، اب یہ صرف تذکرہ اتنا کیا واقعے کا، اب ساری گفتگو ان کی نقل ہے۔ انہوں نے قرآن سنا، اب جا کر اپنے قوم کے لوگوں سے جو کہا، اب وہ تقریر ساری ان کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی مسلسل تقریر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف مواقع پر انہوں نے جو باتیں کہی ہو، ان میں سے جو چیدہ نمائندہ جملے ہیں ان کو یہاں پر جمع کر دیا۔ بلکہ یہ دوسری بات مجھے اسلوب سے زیادہ مقاربت رکھنے والی اور اس سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے۔ فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک قرآن بہت عجیب، اور عجیب سے مراد ہے بہت دل کو لبھانے والا، بہت عمدہ، بہت پسندیدہ۔ یہدی الی الرشد، وہ رہنمائی کرتا ہے اس شے کی طرف کہ جو کامیابی اور فوز اور فلاح کی طرف لے جانے والی۔ فآمنا بہ، تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے، ہم نے اس کی تصدیق کی۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز اب شریک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی بھی شے کو، کسی بھی ہستی کو۔ معلوم ہوا کہ یہ شرک مشرک تھے پہلے، اور مشرک دو ہی طرح کے تھے، یا مشرک وہ یا مشرکین وہ عیسائی تھے جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا، یہ بھی آگے آ جائے۔ اس کی شرح کر رہے ہیں کہ اب ہم شرک نہیں کریں گے، ہم تائب ہو گئے ہیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور ہمیں تو یہ بات معلوم ہوئی، ہم پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ ہمارے رب کی شان تو بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے نہ کسی کو اپنی جورو بنایا، نہ کسی کو بیٹا بنایا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہمارا بے وقوف یا ہمارے بے وقوف جو کچھ اللہ کی طرف منسوب کر رہے تھے، وہ تو بڑی غلط بات، بڑی گستاخی کی بات، بڑی ہی گمراہ کن باتیں تھیں جو وہ کہہ رہے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم یہ سمجھتے رہے، اس گمان میں رہے، اس حسن ظن میں مبتلا رہے، لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، کہ جن اور انسان اللہ کی طرف تو کوئی غلط جھوٹ منسوب نہیں کریں گے۔ ایسی کون ایسا شامت کا مارا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوب کرے؟ لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے یہ لوگ، ہمارے یہ لیڈر کہہ لیں، جو بھی کہیں، ہمیں بہت غلط پٹیاں پڑھاتے رہے۔ ہم اس گمان میں رہے، انا ظننا لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، اللہ کی طرف غلط بات نہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ کہ انسانوں کے بہت سے مرد پناہ طلب کیا کرتے تھے جنوں میں سے بہت سے مردوں کی، جنوں میں سے بہت سے افراد کی، تو اس سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ میں بعد میں تفصیل سے کروں گا، بلکہ یہاں تھوڑی سی وضاحت ہو ہی جائے کیونکہ جنات کے بارے میں بیان کر چکا ہوں۔ عرب میں ایک رواج یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر وادی کا ایک جن ہوتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے، رب ہوتا ہے۔ رب کے اصل معنی مالک کے، لہذا جب بھی کبھی ان کا قافلہ کہیں رات کو قیام کرتا تھا کسی وادی میں، تو پکار کر کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے رب یا اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اس کی پناہ کریں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ پھر کوئی شے گردن نہیں پہنچاتی، اور اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہو کر، مسجود ملائک ہو کر، یہ جنوں کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اس سے ان کی سرکشی میں اور گمراہی میں اور اضافہ ہو گیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ، اور انہوں نے بھی یہی گمان کیا تھا جیسے کہ تم نے گمان کیا، أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ اس کے دو معنی ہیں، وہ بعد میں تفصیل سے کر دوں گا، یعنی بعث بعد الموت، کوئی موت اور کوئی بعث بعد الموت نہیں ہے، موت کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے، یا نہیں بھیجے گا، نہیں اٹھائے گا اللہ کسی نبی یا رسول کو۔ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تھا۔ یہ وہی جو خبریں لینے کے لیے جایا کرتے تھے، تو ہم نے آسمان کو ٹٹولا تھا، سانگل لینے کی کوشش کی تھی، تو ہم نے پایا تھا اسے کہ اسے بھر دیا گیا۔ ملیت، ملیان کہتے ہیں کوئی شے جو بالکل بھری ہوئی، تو ملیت حرسن، کہ پہروں سے، پہرے داروں سے بھر دی گئی ہے، شدیدن، بڑا شدید پہرا لگا دیا گیا ہے، وشہبا، اور یہ جو شہاب ثاقب ہے ان کا بڑا سٹاک جمع کر لیا گیا، میزائل کھڑے ہوئے وہاں پہ کہ اب اگر کوئی جائے گا تو پھر اس کا پیچھا جو ہے وہ میزائل کرے گا، وہ شہاب ثاقب۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم تو بیٹھا کرتے تھے وہاں اپنے مورچوں میں سننے کے لیے۔ مقعد